آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے زندگی کی جھیل۔ یہ ایک دادا اور پوتے کی کہانی ہے۔ علی پوتے کا نام ہے۔ دادا علی سے بہت محبت کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً علی کو اس کے معصوم سوالوں کے جواب میں بہت کام کی اور سبق آموز باتیں بتاتے رہتے تھے، جو اکثر کبھی اس کی سمجھ سے بہت بڑی ہوتی تھیں، جو رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ اس کو سمجھ آتی جاتی تھیں۔ لیکن کچھ باتیں وہ اپنی کم عمری کے باوجود بھی سمجھ لیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دن دادا جی علی کو ایک جھیل پر لے کر گئے، جو جھیل بہت پرسکون اور بہت خاموش اور بہت آرام دہ ایک جگہ تھی، جہاں پر علی اور اس کے دادا جی بیٹھ گئے۔ ایک بینچ پر انہوں نے بیٹھ کر علی سے کہا کہ بیٹا، اس پرسکون جھیل میں ایک کنکر پھینکو۔ علی نے ایسا ہی کیا، اس پرسکون جھیل میں کنکر پھینکا، اور کنکر پھینکنے کے ساتھ ہی اس جھیل کا پانی جو تھا اس میں ایک ارتعاش پیدا ہوا اور ایک دائرے سے بننے شروع ہو گئے، اور ایک دائرے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور یہ دائرے بہت کافی ایک بڑے رقبے تک پھیلنے لگے۔ دادا جی نے علی سے پوچھا، بیٹا تم اس کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے، یا زندگی کے بارے میں تمہیں کیا سمجھ آتی ہے؟ تو علی نے جواب دیا کہ دادا جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو دادا جی نے کہا کہ نہیں بیٹا، غور و فکر کرو۔ علی سوچنے لگا۔ اس کے بات تو سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ دادا جی جو بات کر رہے ہیں اس سے مجھے ضرور کوئی نہ کوئی سبق زندگی کے بارے میں ضرور ملے گا۔ دادا جی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹا، جس طریقے سے ایک کنکر پھینکنے سے اور تمہارے ایک کنکر سے اتنے دائرے پیدا ہوئے جس نے اس جھیل کے ایک سکوت کو، ایک خاموشی کو، ایک پرسکون جو اس کی ایک حیثیت تھی اس کو متاثر کر دیا، اسی طرح زندگی بھی ہے۔ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک جھیل میں کنکر پھینک رہے ہیں۔ وہ کنکر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارا ایکشن، وہ ہمارا عمل جو ہے وہ جا کر ایک زندگی میں بھی ایک ارتعاش پیدا کرتا ہے، اور وہ صرف ہماری ہی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ہم اپنے دائرے میں جو رہتے ہیں، کام کرتے ہیں رہ کر، وہ دوسرے کے دائروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اگر تم اپنے دائرے میں رہ کر کوئی بھی عمل کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ والے لوگوں کے زندگی کے دائروں کو بھی متاثر کریں گے۔ تو تمہارا عمل ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کے دائروں کو تکلیف نہ پہنچائے، انہیں ڈسٹرب نہ کرے، ان میں داخل ہو۔ اپنے دائرے سے ان کے دائرے کو جب تم کنیکٹ کرو تو تمہارے دائرے میں اگر محبت ہوگی، پیار ہوگا، امن ہوگا، تو ان کے دائروں تک بھی وہ امن، سکون، اطمینان، محبت پہنچے گی۔ لیکن اگر تمہارا دائرہ، تمہارا کنکر، اس میں اگر نفرت، حسد، انتشار ہوگا تو ان کے دائروں تک بھی انتشار پھیلے گا۔ تو کبھی کوئی ایسا کام مت کرو جو دوسروں کے زندگیوں کے دائروں کو کسی منفی انداز میں متاثر کرے۔ علی نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا، اور ہم بھی واقعی اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ یقیناً دوسروں کی زندگی کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایکشن صرف ہمارے دائرے تک ہی متاثر نہیں رہے گا، بلکہ یہ دوسروں کے دائروں تک بھی پہنچے گا اور ان کو بھی متاثر کرے گا۔ تو ہمیشہ ایسے ہی کام کیجیے جو دوسروں کے دائرے کے لیے بھی اچھا ہو۔ شکریہ۔